السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پریویس ویڈیو لیکچرز کو بغور سن لیا ہوگا اور اپنے جو نوٹس اور بکس ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت کنسلٹ اور کنسیڈر کر دیا ہوگا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسکلی وہ کنٹینیوٹی میں ہے پچھلے ویڈیو لیکچرز کے ساتھ، اور پچھلے ویڈیو لیکچر میں جیسے کہ ہم نے کلاسیکل مینجمنٹ پرسپیکٹیوز کو اسٹڈی کیا تھا، اس ویڈیو لیکچر میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور بیہیویئرل مینجمنٹ پرسپیکٹیوز کو اسٹڈی کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کلاسیکل مینجمنٹ پرسپیکٹیوز میں چاہے وہ سائنٹیفک مینجمنٹ تھی یا ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ تھی، اس میں زیادہ تر انسانوں کو مشین کی طرح سمجھا جاتا تھا، بلکہ ان کو مشین کا پرزہ سمجھا جاتا تھا کہ ان سے زیادہ کام لیا جائے، ان کو بحیثیت ایک انڈیویجول انسان اتنا زیادہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن سلولی اینڈ گریجولی ہمارے پاس ڈفرینٹ سائیکالوجسٹس کی اور مینجمنٹ تھیورسٹ کی کنٹریبیوشن سے یہ بات سامنے آئی کہ انسانوں کو مشین کی طرح نہیں سمجھا جانا چاہیے، بلکہ ان کی ایموشنز، فیلنگز اور بیہیویئر کا آرگنائزیشن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر سکے۔ بیسکلی بیہیویئرل مینجمنٹ emphasized individual attitudes, behaviors and group processes and recognize the importance of behavioral processes in the workplace۔ بیہیویئرل مینجمنٹ نے اس بات کا تعین کیا کہ انڈیویجولس کے ایٹیٹیوڈز، بیہیویئر اور گروپ پروسیسز یعنی سوشل انٹریکشن، جیسے کہ آرگنائزیشن میں لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے اور اس کو بہت امپورٹنس دینی چاہیے کسی بھی آرگنائزیشن کو مینیج کرتے ہوئے۔ جو ہمارے پاس دو مین انڈیویجولس تھے جنہوں نے بیہیویئرل مینجمنٹ کے لیے انیشلی تھوڑا بہت کام کیا، وہ ہمارے پاس ہیوگو منسٹربرگ تھے اور میری پارکر فالٹ، یہ دو انڈیویجولس تھے۔ دونوں نے سائیکالوجی کو آرگنائزیشنز کے امپلائیز کو سلیکٹ کرتے وقت اور ان کو موٹیویٹ کرتے وقت استعمال کرنے کے لیے بڑی ترغیب دی، اور ہیومن بیہیویئر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا آرگنائزیشن کے اندر۔ تو ان کا کردار بیہیویئرل مینجمنٹ پرسپیکٹیو کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ لیکن ان سے بھی زیادہ جو اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ ہمارے پاس ہاتھورن اسٹڈیز ہیں، جنہوں نے بیہیویئرل مینجمنٹ کے پرسپیکٹیو کو بڑا ہائی لائٹ کیا۔ بیسکلی یہ ایک ریسرچ اسٹڈی کی، وہ لائٹنگ کا ایفیکٹ دیکھنا چاہ رہے تھے امپلائیز کی پرفارمنس پہ۔ انہوں نے ڈفرینٹ ہالز میں لائٹنگز کو چینج کر کے دیکھا، کہیں پہ بہت اچھی لائٹنگ کر دی، کہیں پہ بڑی ڈارک قسم کی ڈم لائٹنگ کر دی، اور دیکھا کہ دونوں گروپس کی پروڈکٹیوٹی میں کتنا ڈفرینس ہے۔ جہاں پہ اچھی لائٹنگ ہے وہ اچھی پروڈکٹیوٹی دکھا رہے، زیادہ پروڈکٹس پروڈیوس کرنے کہ نہیں، ایز کمپیئر ٹو دوز گروپس جہاں پہ انہوں نے اچھی لائٹنگ نہیں دی تھی۔ ٹو دیئر سرپرائز وہی بات جان کے بڑی حیرت میں مبتلا ہوئے کہ جب انہوں نے ایک گروپ کی لائٹنگ اچھی کی اور دوسری گروپ کی لائٹنگ تھوڑی سی مدھم کر دی، ڈم کر دی، ہوا یہ ایٹ دا اینڈ دونوں گروپس کی پرفارمنس امپروو ہوئی۔ اب وہ اس امپرومنٹ کو دیکھ کے بڑا حیران بھی ہوئے اور بیسکلی تھوڑا سا اس کیفیت میں مبتلا ہوئے کہ کون سے ویریبلز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں کی پرفارمنس امپروو ہوئی ہے۔ ہم نے تو صرف لائٹنگ کو چینج کیا ہے، اور اگر لائٹنگ کی چینج ہونے کی وجہ سے پرفارمنس امپروو ہو گئی ہوتی تو اس گروپ کی پرفارمنس امپروو ہونی چاہیے تھی۔ سوری فار دا انٹرپشن، ریکارڈنگ کے بیچ میں ایک کال آ گئی تھی، سو آئی ہیڈ ٹو پاز دا لیکچر اوور دیئر۔ تو ہم بات کر رہے تھے بیسکلی ہاتھورن اسٹڈیز کی۔ ہاتھورن اسٹڈیز میں جو ہمارے پاس ایکسپیریمنٹرز تھے، جو ہمارے ایلٹن مایو صاحب، ان کی کوشش یہ تھی کہ لائٹنگ کا ایفیکٹ دیکھا جائے ڈفرینٹ گروپس پہ۔ لیکن جب لائٹنگ چینج کرنے کی وجہ سے دونوں گروپس کی پرفارمنس امپروو ہوئی تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ بیسکلی لائٹنگ کی وجہ سے ان کی پرفارمنس میں امپرومنٹ نہیں ہے بلکہ کوئی اور وجہ ہے۔ جب انہوں نے گروپ سے تھوڑا بہت پوچھا اور مزید ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلا کہ یار جو امپرومنٹ آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ پہلی دفعہ امپلائیز کو اسپیشل اٹینشن دی گئی، یعنی ان کو ان کی لائٹنگ کو چینج کیا گیا، پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ پہ لائٹنگ کا ایفیکٹ کیسا پڑ رہا ہے، ان کی ضروریات کا تھوڑا بہت خیال رکھا گیا، تو جس کی وجہ سے امپلائیز کافی حد تک موٹیویٹ ہوئے، کیونکہ ان کو ایک پرسنل اٹینشن اور پرسنل پریفرنس دی گئی، اور اس موٹیویشن کی وجہ سے ان کی پرفارمنس اور پروڈکٹیوٹی میں انکریز آیا۔ خیر یہ بات ان کو نظر جب آئی تو انہوں نے اور بھی ایکسپیریمنٹس کیے ساتھ ساتھ۔
انہوں نے ساتھ میں ایک ایکسپیریمنٹ یہ کیا کہ پیس ورک انسینٹیو پلان انٹروڈیوس کرایا کہ جتنا زیادہ آپ پروڈکشن کریں گے، جتنا زیادہ نمبر آف یونٹس پروڈیوس کریں گے، اتنا ہی آپ کی تنخواہ یا آپ کو دی گئی کمپنسیشن کو بڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے. اب دا تھنگ از کہ جب یہ اسٹڈی کی گئی تو امپلیمنٹیشن آف پیس ورک انسینٹیو پلان کاسٹ پروڈکشن ورکرز ٹو اسٹیبلش انفارمل لیول آف ایکسیپٹیبل انڈیویجول آؤٹ پٹ. لوگوں نے کیا کہ ایک خاص اسٹینڈرڈ اپنے لیے انفارملی بنا دیا یار کہ اتنے یونٹس ہم نے پروڈیوس کرنے ہیں دن کے، اور اس سے زیادہ کوئی امپلائی یونٹس پروڈیوس نہیں کرے گا. یعنی آپس میں جو امپلائیز تھے جو پروڈکشن کا کام کر رہے تھے، انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ بنا لی یار ٹھیک ہے ہمیں زیادہ یونٹس پروڈیوس کرنے سے زیادہ پیسے تو ملتے ہیں، لیکن اس سے ہوگا کیا کہ ہم بہت زیادہ آپس میں کمپٹیشن میں لگ جائیں گے اور الٹیمیٹلی جو ہے سارا برڈن ہمارے اوپر پڑے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک خاص یونٹ آف پروڈکشن کا لیول ایک ڈٹرمائن کر دیتے ہیں سب کے لیے، اور سب اتنا ہی پروڈیوس کریں گے، نہ اس سے زیادہ کریں گے نہ اس سے کم کریں گے. انہوں نے سوشلی آپس میں مل بیٹھ کے ایک امپلائڈ اسٹینڈرڈ اپنے لیے سیٹ کر دی کہ یار اس سے زیادہ یونٹس پروڈیوس نہیں کرنے، چاہے وہ جتنا ہی ہمیں پر یونٹ مزید کمپنسیشن دیں. بیسکلی جب ایک سوشل نارم آپس میں ورکرز کا انفارملی کریٹ ہو گیا، کیونکہ اکثر جب کلیگز ہوتے ہیں وہ آپس میں دوست ہو جاتے ہیں، ان کے ایک سوشل گروپ بن جاتا ہے اور وہ اس گروپ کا اپنے آپ کو حصہ سمجھنے چاہتے ہیں، تو سب نے اس خاص لیول پہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اور اس سے نہ زیادہ کرتے تھے نہ کم کرتے تھے. اگر کوئی بندہ اس سوشل گروپ میں سے زیادہ پروڈیوس کیا جاتا تھا تو اس کو سوشل گروپ میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا یار یہ ریٹ بسٹرز ہے، یعنی کہ یہ ہمارے جو گروپ کا ایک سوشل نام ہے اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، زیادہ کمانے کے لیے زیادہ پروڈکشن کر رہا ہے، جس سے باقیوں پہ بھی بوجھ پڑتا ہے. اور اگر کوئی سستی سے کام کرتا تھا یعنی کہ کاہلی سے کام کرتا تھا، اس کو چزلر کہا جاتا تھا، یعنی کہ اس کو سوشل گروپ میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا، ان کو سوشلی آؤٹ کاسٹ یا تھوڑا بہت آرگنائزیشن میں برا سمجھا جاتا تھا. جو ضرورت سے زیادہ پروڈیوس کرے ان کو بھی، جو ضرورت سے کم پروڈیوس کرے ان کو بھی. بیسکلی ان ساری فائنڈنگز کو دیکھتے ہوئے ریسرچرز نے انٹرویوز کیے کہ کیوں اس طرح ہوتا ہے آرگنائزیشن میں. تو ان کو اس انٹرویوز سے پتہ چلا کہ یار ہیومن بیہیویئر بہت ضروری ہے. لوگ ایک سوشل گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لوگ آپس میں دوستی کرنا چاہتے ہیں، لوگ آرگنائزیشن میں اچھا وقت اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو صرف اور صرف پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، صرف اور صرف پیس ورک انسینٹیو امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ جو سوشل نارمز ہیں اور سوشل ایکسیپٹیبلٹی وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو پیپل دے فوکس مور آن بیہیویئر اینڈ دے فوکس آن سوشل acceptability rather than talking about money and compensation all the time. تو لوگوں کے لیے یہ چیزیں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سے ہمارے بیہیویئرل موومنٹ نے بڑا ایک قسم کا پذیرائی پائی، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ آرگنائزیشن میں امپلائیز کا بیہیویئر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. اور اسی سے ہیومن ریلیشنز موومنٹ کا آغاز ہوا. گریو آؤٹ آف ہاتھون اسٹڈیز پرپوز دیٹ ورکرز respond primarily to the social context of the work, including social conditioning, group norms and interpersonal dynamics. یعنی ان کے لیے social context بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں امپلائیز کے لیے. And it is assumed that the manager's concerns for workers should lead to increased worker satisfaction. یعنی جتنا مینیجر ورکرز کو امپورٹنس دے گا اور اس لیے کنسرن شو کرے گا، اتنا ہی ورکرز کی سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی اور ان کی ورک پرفارمنس میں امپرومنٹ آئے گی. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہیومن ریلیشنز بھی نے یہ کہا کہ یار صرف اور صرف بڑھانا ضروری نہیں ہے، امپلائیز کو مشین کی طرح صرف اور صرف سمجھنا نہیں چاہیے، بلکہ بہت ساری ویریبلز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں جو امپلائی کے بیہیویئر پہ امپیکٹ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی امپلائی سے ملنے والی پروڈکٹیوٹی پہ امپیکٹ کرتے ہیں. اس میں ان بیہیویئرز میں امپلائی کو دیا جانے والا ٹاسک، سپروائزر کا امپلائی کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے، کیا وہ امپلائی کو اہمیت دیتا ہے کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے،
امپلائی کی اپنی نیڈز اینڈ موٹیویشنز جس کی وجہ سے وہ کام کرنے کے لیے آتا ہے، کیا اس کو اہمیت دی جاتی ہے یا نہیں، اور یہ ساری چیزیں اس سوشل کانٹیکٹس میں کس طرح سے پرسیو کی جاتی ہیں. سوشل کانٹیکٹس یعنی کہ اس کے کلیگز، اس کے دوست، اس کے سپروائزرز اس کے ساتھ کس طرح کا انٹریکشن رکھتے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انڈیویژول کا رسپانس آتا ہے کہ وہ کتنا کام کرتا ہے پروڈکٹیو ہو کے اور کتنا کام نہیں کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے بیہیویئر پہ بڑا امپیکٹ کرتی ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے آرگنائزیشن کو مینیج کرتے ہوئے. ان کے علاوہ آرگنائزیشن کے بیہیویئرل مینجمنٹ پرسپیکٹیو میں مختلف جو ہمارے پاس ریسرچرز تھے ان کا کافی کنٹریبیوشن تھی، جس میں ابراہم میسلو تھے جنہوں نے موٹیویشن کی تھیوریز پیش کی. ان موٹیویشن کی تھیوریز کو انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، جنہوں نے کہا کہ انسان اپنی نیڈس کی بیسس پہ اور نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوتا ہے. ویل ڈسکس دس تھیوری ان فیوچر انشاءاللہ. اس کے علاوہ ڈگلس میکگریگر تھے، انہوں نے بیسیکلی دو اپوزنگ پوائنٹ آف ویو دیے کہ مینیجر یا تو تھیوری ایکس کو فالو کر سکتا ہے یا تھیوری وائی کو فالو کر سکتا ہے، اور بیسیکلی یہی مینیجر کے کانسیپٹس اور بلیف کو امپیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا ایک اسپیسیفک مینیجیریل سٹائل ڈٹرمائن کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب تھیوری ایکس اور تھیوری وائی کیا ہے؟ بیسیکلی تھیوری ایکس کی کچھ ایگزمپشنز ہیں. اگر آپ دیکھیں گے ان ایگزمپشنز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا یہ احساس ہوگا کہ یہ ایگزمپشنز جو ہیں وہ ہمارا کلاسیکل مینجمنٹ پرسپیکٹیو سے زیادہ عام گے. تو ہم دیکھتے ہیں ان کی کیا کیا ایگزمپشنز ہیں. تھیوری ایکس کی ایگزمپشن ہے کہ پیپل ڈو ناٹ لائک ورک اینڈ دے ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ. پیپل ڈو ناٹ لائک ورک سو مینیجرز ہیو ٹو کنٹرول، ڈائریکٹ، کوئرس اور تھریٹن امپلائیز ٹو گیٹ دیم ٹو ورک ٹورڈز دا آرگنائزیشن. سب سے مین پریمیسز تھیوری ایکس کا یہ تھا کہ لوگ کام کرنا پسند نہیں کرتے. لوگ بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں تھیوری ایکس یہ سمجھتی تھی کہ لوگ کام چور ہوتے ہیں. جب تک ان کو اس سے زبردستی کام نہیں لیا جائے، جب تک ان کو تھریٹ نہیں کیا جائے اور ان کو فورس نہیں کیا جائے کام کرنے کے لیے، وہ کام نہیں کرتے ہیں. اس لیے مینیجر کو ان کو فورس کرنا چاہیے کام کرنے کے لیے. پیپل پریفر ٹو بی ڈائریکٹڈ ٹو اوائڈ رسپانسبلٹی اینڈ ٹو وانٹ سیکیورٹی. دے ہیو لٹل ایمبیشن. کہتے ہیں یار لوگوں کو بس ڈائریکشن پسند ہے کہ ان کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے. اور نارملی جب تک ان کو ڈائریکشنز نہیں دی جائے وہ رسپانسبلٹی سے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں کوئی ایمبیشن، کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی. بیسیکلی یہ چند مین ایگزمپشنز تھی تھیوری ایکس کی. کلاسیکل مینیجرز جو تھے نارملی وہ تھیوری ایکس کی ایگزمپشن کو زیادہ صحیح سمجھتے تھے، اس لیے وہ لوگوں کو مشین کی طرح ٹریٹ کرتے تھے کہ یار ان کو دبا کے، ان کو فورس کر کے، ان کو کمپیل کر کے ان سے زیادہ کام لیا جائے. جبکہ بیہیویئرل جو سائنٹسٹ تھے یا بیہیویئرل مینجمنٹ پرسپیکٹیو رکھنے والے تھے، وہ تھیوری وائی کے ایگزمپشنز کو زیادہ بہتر اور زیادہ ایکیوریٹ سمجھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے یار کہ پیپل ڈو ناٹ ڈس لائک ورک از نیچرل پارٹ آف دیئر لائف. لوگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ کام کو ناپسند کرتے ہوں. کام لوگوں کی زندگی کا ایک نیچرل حصہ ہے اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ وہ کام کرتے رہتے ہیں اور کام کرنا پسند کرتے ہیں. پیپل آر انٹرنلی موٹیویٹیڈ ٹو ریچ آبجیکٹیوز ٹو وچ دے آر کمیٹیڈ. لوگ انٹرنل موٹیویشن رکھتے ہیں، لوگ اپنے لیے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں. پیپل آر کمیٹیڈ ٹو گولز ٹو دا ڈگری دیٹ دے ریسیو ریوارڈز وین دے ریچ دیئر آبجیکٹیوز. People seek both responsibility and accept responsibility under favorable conditions, and people can be innovative in solving problems. یعنی بڑی پازیٹیو لائٹ میں ورکرز کو، امپلائیز کو دیکھا گیا تھیوری وائی کے تحت کہ یار لوگ موٹیویشن رکھتے ہیں. لوگوں کو اگر آپ ریوارڈز دو گے اور ان کو انکریج کرو گے تو وہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ بھی کریں گے اور خوشی سے کام کریں گے اور کسی بھی پرابلم کا بڑا اچھا سلوشن آپ کو دیں گے. تو دس واز اے پازیٹیو پوائنٹ آف ویو اباؤٹ پیپل اینڈ امپلائیز. اور اس پازیٹیو پوائنٹ آف ویو کے تحت ہمارے پاس جو بیہیویئرل مینجمنٹ پرسپیکٹیو رکھنے والے لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہیومن بیہیویئر کو بڑا پازیٹیولی مینیج کرنا چاہیے اور بڑی اہمیت دینی چاہیے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ آرگنائزیشن کے لیے خوشی سے کام کریں، نہ کہ ان کو فورس کیا جائے کام کرنے کے لیے. اور آج تک یہ بیہیویئرل مینجمنٹ پرسپیکٹیو تھیوری وائی کی ایگزمپشنز زیادہ ویلڈ سمجھی جاتی ہیں بنسبت تھیوری ایکس کی ایگزمپشن پہ. وہ ایک ایگزمپشن تھی بیسیکلی، دونوں پرسپیکٹیو
मैग्रेगर ने दिए थे और ये कहा था कि थ्योरी वाई का पर्सपेक्टिव ज़्यादा बेहतर है। और थ्योरी वाई में एक और बात भी की गई थी कि पीपल आर ब्राइट बट अंडर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशंस देयर पोटेंशियल आर अंडर यूटिलाइज। इन लोगों में बड़ा पोटेंशियल होता है, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट काफ़ी सिचुएशंस में उनकी पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाती क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करती, उनके बिहेवियर को पॉजिटिवली यूटिलाइज नहीं करती। रिसेंटली बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव पे जब मज़ीद काम किया गया तो एक और टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई जो आजकल बहुत वाइडली यूज़ होती है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बेसिकली इट्स इज़ एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव जिसको एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाता है। बेसिकली contemporary field focuses on behavioral perspectives on management. It draws on psychology, sociology, anthropology, economics and medicine. The important topics in organizational behavior research is job satisfaction and job stress, motivation and leadership, group dynamics and organizational politics, interpersonal conflict and organizational empowerment. एक नई फील्ड ऑफ स्टडी मुतारिफ़ कराई गई जिसमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकनॉमिक्स और मेडिसिन सब के कॉन्सेप्ट्स को लेके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को मैनेज करने की कोशिश की गई। और मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आजकल हम रिसर्च में देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से ही रिलेटेड हैं। बेसिकली बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव को अगर आज की लाइट में देखा जाए तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। It provided important insights into motivation, group dynamics and other interpersonal processes, focused managerial attentions on these critical processes and challenged the view that people are tools and further the belief that people are variable resources। यानी कि यहाँ बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव ने लोगों की अहमियत को, इंसानों की अहमियत को उजागर किया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट तरीक़ों को हाईलाइट किया। और ये कहा गया कि इंसान कोई मशीन के हिस्से नहीं है, कोई टूल्स नहीं है, बल्कि एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंडिविजुअल नीड्स को, ह्यूमन बिहेवियर को पॉजिटिवली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। लिमिटेशंस क्या है बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव की? ह्यूमन बिहेवियर काफ़ी कम्प्लेक्स होता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए इसको हम 2+2 4 की तरह मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, मैथमेटिकली मैनेज नहीं कर सकते, एक आर्ट की तरह हमें मैनेज करना पड़ेगा। सो कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट एंड मैनी कॉन्सेप्ट्स नॉट पुट टू यूज़ बिकॉज मैनेजर्स आर रिलक्टेंट टू अडॉप्ट। बहुत सारे मैनेजर्स जो हैं वो इस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करते हुए बड़े रिलक्टेंट होते हैं क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर को लूज़ नहीं करना चाहते। इसलिए वो लोगों के साथ थोड़ा बहुत क्लासिकल मैनेजमेंट वाला बिहेवियर, सख्त बिहेवियर किसी न किसी हद तक रखते हैं। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी रिसर्च फाइंडिंग्स आर नॉट ऑफन कम्युनिकेटेड टू प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। नॉर्मली जो रिसर्च की जाती है बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव पे या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे, उसको बड़ा आसान करके आसान अल्फाज में प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उस रिसर्च को वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च होती है बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के हवाले से, उसको इतना आसान करके मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में उन थ्योरीज़ की काफ़ी हर्डल आती है। सो दीज आर अ फ्यू लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। इस वीडियो लेक्चर का हम यहीं पे अख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव्स को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एंड वी विल कैरी ऑन टूवर्ड्स इंटीग्रेटिंग ऑल दीज पर्सपेक्टिव्स एट द एंड ऑफ the video lecture, ठीक है। So let's meet in the next lecture and I hope this one was useful for you guys.